احمد ولی صاحب 27ویں یعنی ترمیم آنے جا رہی ہے سر، ANP سپورٹ کرنے جا رہی ہے حکومت کو، جو ووٹ درکار ہیں آپ ان کی سپورٹ کریں گے، اپنا جو وزن ہے ان کے پلڑے میں ڈالیں گے؟ ٹیبل ہونے دو پھر بات کریں گے. ٹیبل ہونے میں کمیشن بن گیا ہے مولانا خان زیب کے حوالے سے. مبارک ہو. اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ قاتل ان کے مار دیے گئے، تو پھر کمیشن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس نے کہا ان سے پوچھے. ہم تو الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں اپنے ایک شہید کے لیے انصاف ڈھونڈنے کے راستے میں گھوم رہے تھے، اور الحمدللہ یہ بھی شکر ہے کہ آج جس ماحول میں ہمیں کامیابی ملی ہے، آپ سب سمجھدار لوگ ہیں اور آپ کو سمجھ ہے، اور الحمدللہ ہم مشکور ہیں کہ ایسے ماحول میں بھی ہم ذاتی باتیں نہیں کرتے، قوم کی باتیں کرتے ہیں. اور الحمدللہ اپنے قومی شہید کے لیے ہم نے جوڈیشل انکوائری تشکیل دینے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں ہماری کامیابی ہے. جو لوگ یہ دونوں رخ دکھا رہے تھے میرے خیال میں ان کو جواب دیا. پیپلز پارٹی نے 243 آرٹیکل کے اوپر حمایت کر دی ہے، باقیوں کی مسترد کر دیا ہے. پیپلز پارٹی کے پاس یہ انکار کرنے کا اختیار تھا کہ 243 کی وہ انکار کرتا ہے. اب اختیار کا تو ان کو پتا ہوگا. سر آپ بتا دیں سر، آپ حمایت کریں گے اس آرٹیکل کی؟ سر میں نے تو آپ کو بول دیا ایک دفعہ ٹیبل ہونے دو. 243 میں کیا ہے سر؟ آپ کو ابھی تک نہیں دیا گیا سر مسودہ یا ڈرافٹ وغیرہ؟ اس میں کیا مشاورت ہوئی ہے سر؟ کل کافی لمبی خاصی مشاورت ہوئی ہے. تو یقین دہانی کرے گی. کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ تخلیق کیا جائے گا، یہ انصار عباسی کی خبر ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جو میثاق جمہوریت ہوئی تھی 2006 میں، اس میں پہلی بار یہ آئیڈیا پیش کیا گیا تھا آئینی کورٹ کا، تو 19 سال بعد میثاق جمہوریت پر یہ عمل کیا جا رہا ہے. دیکھیں آئینی عدالت تو بالکل ہم سپورٹ کرتے ہیں، کھلی طرح سپورٹ کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے میثاق جمہوریت تو بہت بعد میں ہوا ہے. میرے والد صاحب نے تو یہاں پہ 93 میں فلور آف دا ہاؤس بولا ہے کہ پاکستان کو ایک آئینی عدالت کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں وہ ضرورت اس لیے کہ سپریم کورٹ کے جو کیسز ہیں، جو لاکھوں کی تعداد میں پینڈنگ کیسز ہیں، وہ اب میرے خیال میں جلدی مکنا شروع ہوں گے. اور پاکستان میں چونکہ یہ میڈیا کا چام اس چیز میں اتنا تھا آئینی معاملات میں کہ اس کے لیے ایک اپنی عدالت بن جائے اور وہ پھر یہ معاملات دیکھتے ہیں. اگر کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ کریٹ کیا جاتا ہے، سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز کا عہدہ خطرے میں تو نہیں پڑے گا؟ یہ اختیارات تو کچھ کم نہیں ہوں گے؟ بے شک ہمارے پاس ابھی ڈرافٹ نہیں ہے، لیکن دیکھیں ڈرافٹ کو آنے دیں. باقی میرے خیال میں حالات کے ساتھ، اور آپ نے دیکھا جس طرح ہندوستان کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی اور اس میں پھر کردار کس کا زیادہ تھا کس کا کم تھا، اور دفاع کے حد تک تو میرے خیال میں آنے دیں. انشاءاللہ آپ یقین رکھیں کوئی برائی نہیں ہوگی، اچھائی کی طرف. اچھا خان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی وارنٹ جاری ہے، پولیس بھی پیچھے جا رہی ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بدقسمت ہے پختونخوا صوبہ جو پچھلے 12 سال سے ایک کمپرومائز صورتحال سے گزر رہا ہے اور مزید بھی گزرے گا. ابھی تک تو پھر بھی کچھ وہ کمپرومائز حالات میں کچھ حالات بہتر تھے. ابھی جو چوتھا تبدیلی کا وہ آ گیا ہے تو اللہ خیر کرے. مجھے تو حکومت دکھتی نہیں ہے، حکومت ہے نہیں، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کمپرومائز دکھتے ہیں آپ کو؟ نہیں میری بات تو سنیں نا. پختون قوم کے حقوق کی بات کریں تو کمپرومائزڈ ہے. ابھی تک لوگ آتے تھے، دو قسم کے لوگ آتے تھے. یا ہوتے تھے عشق قوم والے جن کو اپنے قوم سے اپنی زمین سے عشق ہوتا تھا، یا ہوتے تھے عشق ریاست والے جن کو ریاست اور ریاستی اداروں سے عشق ہوتا تھا. اب تو ایک نئی نسل آ گئی ہے جس کو عشق عمران ہے. نہ قوم کی پرواہ ہے نہ ملک کی پرواہ ہے. تو لہٰذا عشق عمران والوں کا ہمیں نہ حکومت دکھ رہا ہے، نہ کابینہ دکھ رہا ہے، نہ کوئی کام دکھ رہا ہے، نہ کوئی پرواہ ہے پختونوں کی. حالات دیکھیں کیا حالات سے ہم گزر رہے ہیں. ادھر طالبانائزیشن ہے، ادھر ٹیررزم ہے، ادھر یہ سب کچھ چل رہا ہے. اور ہمارے وزیر اعلیٰ کے جو منتخب کیا ہے اس کو باقی کسی چیز کی پرواہ نہیں بلکہ عمران کی رہائی کی پرواہ ہے. تو کمپرومائز نہیں سمجھ لینا کہ قوم کا بات نہیں ہے، قوم کے مسائل کی بات نہیں ہے اور ایک بندے کے پیچھے. تو پختونخوا کا تو پورا حکومت یہی بنی گالا اور بنی گالا کے کچن اور عمران کے ذاتی خرچے اور اس کے ذاتی معاملات، تخت لاہور کی لڑائی، اس کے لیے ہمیشہ استعمال کیا. بلاول نے آرٹیکل 243 کے علاوہ تمام چیزوں کو مسترد کیا ہے، تو ANP کو بطور جماعت کیا اعتراضات ہیں باقی ترامیم میں؟ دیکھیں بلاول بھائی اپنی باتوں کا جواب دے دیں. ایز فار ایز ANP از کنسرنڈ تو انشاءاللہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. کچھ میں نے کل رات کو بھی انکشاف کیے ہیں. ہم اپنے نظریے سے نہیں ہٹنے والے کسی بھی قیمت پہ. ہمارے ایسی کوئی ویلیو نہیں جو ہمیں 18th امینڈمنٹ سے پیچھے کرے. ایسا کوئی سوچ اور نظریہ نہیں یا ایسی کوئی طاقت نہیں جو ہمیں صوبائی خود مختاری یا تمام تر اقوام کا جو
जज्बी हक है उससे पीछे करें, बाकी इंशाल्लाह टेबल होने दें, इंतज़ार करें। जो अफवाहें हैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। क्या विभाग की बात ये दुरुस्त नहीं है सर? मौका नहीं मिल रहा। एएनपी जो हमेशा अमन की बात करती है और के मेन स्टेक होल्डर है पुख्तनख्वा बोले, पख्तूनख्वा में, तो क्या समझते हैं आपको मौका क्यों नहीं मिल रहा है एएनपी को? ये तो जो मौका देने वाले हैं, जो फार्म 47 वाले हैं, 45 वाले हैं, RTS वाले हैं, ये उनसे पूछे कि अवामी नेशनल पार्टी में ऐसा क्या है जो उनको काबिल कबूल नहीं। कौम को काबिल कबूल है लेकिन उनको काबिल कबूल नहीं। इसका जवाब कबूल है तो सर यहाँ पे आप सेनेटर हैं। दुरुस्त नहीं है। मैंने कहा कबूल है तो आप भी यहाँ पे सेनेटर हैं ना सर, आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे कबूल नहीं है? किसने कहा है? आप कह रहे हैं ना कि क्या आपको आपके किसी ने बता दिया कि मुझे सेनेटर किसने बनाया है? सर आप बता दें इंकशाफ। ये वजाहत मैं 100 दफा कर चुका हूँ, ये वजाहत मैं 100 दफा कर चुका हूँ। जिनको जो समझते हैं और समझदार हैं उनके लिए वजाहत काफ़ी है, जिनको व्यूअरशिप चाहिए होते हैं ये सवाल बार बार होता है। अच्छा एमएल वली सर, सिर्फ इतना बताइएगा कि ये जो अभी हो रही है, पेश होने जा रही है तरमीम, इसमें आपको एतराज़ क्या है? जिन नुकात आने तो देना, नुकात का नाम है, पता है ना आपको, पता है इस सर, तरह। बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ पता है सर। अगर आप ये कहेंगे तो फिर आप पॉलिटिशियन तो नहीं है ना। नहीं, बिलावल पॉलिटिशियन भुट्टो तो के ट्वीट है, है, बाकी सर्कल्स में है। जिन चीज़ों पे हमें शिकायत है वो सबको पता भी है। हमारी 18th अमेंडमेंट पे वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ पोजीशन कि जिस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करें। सूबाई खुद मुख्तारी की हिफाजत हम करेंगे, वो हमारा नज़रिया है। बाकी हम तो बेचारे मौके की 2-3 सीट वाली पार्टियाँ हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मजबूत पार्टियाँ जो हैं वो कोई हिम्मत वाला काम कर लें तो हम भी साथ खड़े हो जाएंगे। आबादी और तालीम का शोबा विफाक कह रही है विफाक के पास होना चाहिए, इसके ऊपर क्या कहेंगे? वो ऐसा नहीं है, पॉपुलेशन वेलफेयर है, आबादी का शोबा नहीं, वो जी। पॉपुलेशन वेलफेयर है। और एजुकेशन पे भी हमारी बात हुई है। देखें अभी इसने इंशाल्लाह टेबल होना है, फिर कमेटी में जाना है, तो जब कमेटी में जाएगा फिर उस पर बहस मुबाहिसा भी होगा और इंशाल्लाह उस पर बात भी होगी और फिर एक मुतफ़िका मुसवदा पार्लियामान के कोई साथ। जमहूरियत को खतरा तो नहीं है? जमहूरियत है, जमहूरियत इस ऐसा निज़ाम को पार्लियामेंट खतरा में नहीं है। जमहूरियत इस आप निज़ाम पार्लियामेंट को- में आए हुए हैं, इस पार्लियामेंट निज़ाम को खतरा नहीं है। बाकी जितनी जमहूरियत है वो आपको भी पता है, सर आपका हमें भी ताल्लुक पता है। खैबर पख्तूनख्वा जुम्मे का से दिन है। है, आपका ताल्लुक खैबर जुम्मे का पख्तूनख्वा दिन से है। है, सर। शुक्रिया।